الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا صدق اللہ العظیم۔ نسبت ابراہیم سے ہے جھکنا ہم نے سیکھا نہیں، نسبت ابراہیم سے ہے جھکنا ہم نے سیکھا نہیں، آگ کو گلزار کر دے ڈرنا ہم نے سیکھا نہیں، بت شکنی کی رسم اب تک زندہ ہے سینوں میں، بت شکنی کی رسم اب تک زندہ ہے سینوں میں، بت شکنی کی رسم اب تک زندہ ہے سینوں میں، ملت ابراہیم والوں کا سر کٹ سکتا ہے جھک سکتا نہیں۔ میرے انتہائی معزز اساتذہ کرام اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے گلشن گھمن کے مہکتے دھمکتے ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات سامعین کرام، آج کی اس بابرکت محفل میں میری معروضات کا محور ملت ابراہیم علیہ السلام کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنا ہے۔ حضرات ذی وقار، قرآن کی بدیہی حقیقت کے تناظر میں یہ بات رود روشن کی طرح آیا ہے کہ اس خطہ ارض پر سب سے پہلے مارد وجود میں آنے والی عبادت گاہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ ہے، جس کے معمار ہونے کا اعزاز جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ اس سعادت کے حصول پر جناب خلیل اللہ جذبہ شکر سے سرشار ہو کر بارگاہ خداوندی میں التجا کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے رب کریم، اس کاوش کو جو محض تیری توفیق سے تکمیل تک پہنچی ہے، اسے بارگاہ خداوندی میں قبولیت عامہ سے نواز دیجئے۔ رب کائنات کی طرف سے جواب آیا، اے میرے خلیل، تیری اس خدمت کے صلے میں اعلان کرتا ہوں، انی جاعلک للناس اماما۔ اب سے قیامت کی صبح تک آنے والی تمام انسانیت تیری اقتداء کریں گے، تیری مقتدی ہوگی، اور تو ان کا امام ہوگا، تو ان کا رہنما ہوگا، تو ان کا پیشوا ہوگا۔ حضرات سامعین کرام، یہ کوئی معمولی اعجاز نہیں تھا کہ اس اعجاز کے نتیجے میں جناب خلیل اللہ کو رفعت و مرتبت کے اس درجے پر فائز کیا گیا کہ رہتی دنیا تک جس نئی شریعت کا نفاذ ہوا، جو بھی نبی اور رسول وحی کی تعلیمات لے کر اس افق عالم پر جلوہ افروز ہوئے، انہیں اس بات کا پابند بنایا گیا کہ تم نبی اور رسول ہو تو یہ مقام اپنی جگہ، اگر تم اپنی قوم کے نمائندہ ہو تو یہ مقام اپنی جگہ، اگر تم روح اللہ ہو، کلیم اللہ ہو، خلیفۃ اللہ ہو، جیسے اعجازات کے حامل ہو تو یہ مقام اپنی جگہ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں میرے خلیل کی ملت سے باہر نکلنے کی، تمہیں میرے خلیل کی حد کو کراس کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ فروغ تمہارے ہوں گے اور رسول میرے خلیل اللہ کے ہوں گے۔ میرے دوستوں، اس عظیم پیغمبر کی ملت کو اللہ کے عالم نے ملت حنیف کے عظیم لقب سے ملقب فرمایا۔ ملت حنیف کا معنی یہ ہے، یہ ان عظیم اصولوں پر مبنی ہے جو زمانے کی غرض سے آلودہ نہیں ہوتے، ان سے انحراف کرنے کی، ان سے چہرہ پھیرنے کی کسی کو ذرا بھر کوئی گنجائش نہیں، چاہے کوئی کتنے ہی بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو، چاہے کوئی کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز کیوں نہ ہو۔ آئیے میں اس کی ایک جھلک آپ کو قرآن مقدس فرقان حمید لاریب کتاب کی روشنی میں دکھاتا ہوں۔ سورہ انعام پارہ نمبر 7 میں اللہ کے عالم نے ایک ہی مقام پر 17 انبیاء کا تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان مقدس ہستیوں میں سے، اگر ان نفیس ہستیوں میں سے کسی ایک نے بھی ملت ابراہیمی کو توڑنے کی کوشش کی، شرک کا راستہ اختیار کیا، بدعت کا راستہ اختیار کیا، اپنا ماو و ملوہ غیر اللہ کو بنایا، اپنی پیشانی کو غیر کے در پر رگڑا، اپنے ہاتھوں غیر اللہ کے آگے پھیلایا، اپنے دامن کو غیر اللہ کے آگے پھیلایا، تو میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں اپنی وحدانیت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ کتنی ہی اشرف اور افضل شخصیت کیوں نہ ہو، اس کے اعمال کو حبط کر دیا جائے گا، اس کے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو میں شان کو اپنے الفاظ میں سمیٹتے ہوئے بس یہی کہوں گا کہ یہ ملت ابراہیمی آج بھی اپنا لوہا منوائے ہوئے ہے، آج بھی اپنا سکہ جمائے ہوئے ہے، اور تا قیامت تک انشاءاللہ اپنا سکہ منواتی رہے گی، تا قیامت تک انشاءاللہ اپنا سکہ جمائے رکھے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، بد مذہبوں، بد دینوں، دین سے لوگوں کا انحراف، دین سے لوگوں کا رخ پھیرنے والوں، اگر تم میں سے کسی ایک نے بھی ملت ابراہیمی کی طرف اپنی ناپاک آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی، اپنی زبان بد سے ملت ابراہیمی کے بارے میں بھونکنے کی کوشش کی،
تو اس کی زبان کو کھینچ لیا جائے گا. اگر کسی ایک نے بھی ملت ابراہیمی کی طرف اپنی ناپاک انگلی کو اٹھانے کی کوشش کی تو رب کائنات کی قسم اس کی انگلی کو اٹھنے سے پہلے ہی توڑ دیا جائے گا. کیونکہ آج یہ امام ابو حنیفہ کے روحانی بیٹے زندہ ہیں. یہ قاسم نانوتوی رحم اللہ علیہ کا لگایا ہوا درخت کہ جس درخت کی آبیاری شیخ الہند رحم اللہ علیہ نے کی, جس درخت کی آبیاری خواجہ خلیل احمد سہارنپوری رحم اللہ علیہ نے کی, کہ جس درخت کی آبیاری رشید احمد گنگوہی رحم اللہ علیہ نے کی, کہ جو درخت پروان عطا اللہ شاہ بخاری رحم اللہ علیہ, علامہ انور شاہ کاشمیری رحم اللہ علیہ, حسین احمد مدنی رحم اللہ علیہ کی قربانیوں سے پروان چڑھا, کہ یہ ان امام ابو حنیفہ کے روحانی بیٹوں نے درس گاہوں میں ایک ہی سبق حاصل کیا ہے. انہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر ایک ہی سبق کا تکرار کیا ہے. انہوں نے رب کائنات کی قسم مدارس میں رہ کر روکھی سوکھی تو کھا لی, انہوں نے فاقے تو برداشت کر لیے, انہوں نے پیٹ پر پتھر تو باندھ دیے, انہوں نے درخت کے تو پتے تو چبا ڈالے, پر انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا ہے, انہوں نے اس بات کا عزم کر لیا ہے, ہر دور کے نمرود سے ٹکرانا ہے شیوا ہمارا, ہر دور کے نمرود سے ٹکرانا ہے شیوا ہمارا. سر کٹے تو کٹ جائے, سر کٹے تو کٹ جائے, نہ جھکے گا یہ سر ہمارا. وما علینا الا البلاغ المبین.